ان گنت درود و سلام سید کائنات سید ولد آدم خاتم النبیین آمنہ کی لال حسنین کے نانا جان سیدہ فاطمہ کے ابا جان رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرم پر اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر، آپ کے صحابہ پر اور ائمہ کرام پر۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، قل یا اہل الکتاب، اے ہمارے حبیب آپ یہ بات کہہ دیجئے، اے اللہ کی کتاب کو ماننے والوں، تعالوا آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک بات پر اتفاق کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یہ کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں اور اس ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور یہ بات بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کے علاوہ اور کسی کو رب نہ اختیار کریں، رب نہ قرار دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم اس سے روگردانی کرتے ہو، فَقُولُوا، تو ہمارے حبیب تم یہ بات کہہ دو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو پھر اللہ پاک ہی کے فرما بردار ہیں۔ ایسے اللہ پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلونكم في الدين، اللہ پاک تم کو ایسے لوگوں کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں، ان کے ساتھ تمہیں اللہ پاک دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، جبکہ لم يقاتلوكم في الدين، نہ تو دین کے بارے میں آپ سے انہوں نے جنگ کی ہے، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، تم کو اللہ پاک ان سے نیکی کرنے سے اور ان کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کرنے سے قطعاً نہیں روکتے اللہ پاک۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ پاک تو ہمیشہ ہی انصاف پسندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ پاک تو صرف تم کو روکتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو دین سے متعلق تم سے لڑتے ہیں، واخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وظاہروا علی اخراجکم، اور پھر انہوں نے تم کو جو گھر سے نکال رہے تھے تم کو، ان لوگوں کی مدد کی ہے، ان تولوہم، ایسے لوگوں سے اللہ پاک تم کو منع کرتے ہیں کہ تم ان سے دوستی کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اتنے زیادہ زیادتی کرنے والوں سے پھر بھی اگر کوئی انسان دوستی کرتا ہے تو یہ لوگ پھر ظالم ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے نبی، اگر میرا بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کی میں کیسے مدد کروں؟ آپ نے فرمایا تم اس کے ہاتھوں کو ظلم سے روکو کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے، ہاں اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو تم ظالم کو روکو، اور اگر تمہارا بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو روکو کہ ظلم نہ کرے، یہی اس کی مدد ہے، اس لیے کہ ظلم کا انجام بڑا برا نکلتا ہے۔
دوسری جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، دیکھو ظلم سے بچا کرو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنا قیامت کے روز بہت زیادہ تاریکیوں کا سبب بنے گا۔ اور من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم، جو انسان جس ظالم کے ساتھ جاتا ہے اس کی مدد کے لیے، اس کو پتہ ہے کہ جس کے ساتھ جا رہا ہوں یہ ظالم ہے، آپ فرماتے ہیں لقی اللہ یوم القیامہ، یہ قیامت کے روز اللہ پاک کو اس حالت میں ملے گا، وہو مکتوب بین عینیہ عائشہ رحمت اللہ، اس کی آنکھوں کے درمیان ایک پٹی لگی ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے نا امید۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں ہمیں یہ تبلیغ دی ہے، تبلیغ کی ہے، ارشاد کیا ہے کہ ایسے کافر اور غیر مسلم جو مسلمانوں کے خلاف ظلم نہیں کرتے اور ظلم کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے، اگر تم ان کے ساتھ رویہ اچھا کرو تو شریعت تم کو اس سے منع نہیں کرتی۔ دوسری چیز اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم اہل کتاب کو یہ کہو دیکھو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک چیز مشترک ہے، ایک اللہ کو ماننا، آسمانی کتابوں کو ماننا اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور اس اجتماعی چیز پر، مشترک چیز پر ہم اکٹھے ہو جائیں اور باقی اختلاف ہم بعد میں حل کر دیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک تھا اور آپ نے کن سلوکوں کی تبلیغ اور اعلان فرمایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے موافقین کے ساتھ جو سلوک تھا بہت اچھا، جو لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، اور شریعت نے آپ کو اور قرآن پاک نے آپ کو ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم، اس کے متعلق ہم دیکھیں گے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، جہانوں کے لیے رحمت۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اور غیر مسلم دنیا میں سب سے بڑا اس وقت وجہ نزاع یہی بنا ہوا ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکی، اس پر کسی نے پٹرول پھینکا، زندہ کو جلا دیا۔ عدالت نے ان مجرموں کو 2 دن کے بعد رہا کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ صرف اس لیے کہ وہ لڑکی جس کو زندہ جلایا تھا وہ مسلمان تھی۔ اسلام اور غیر اسلام، مسلم اور غیر مسلم، یہ دنیا میں بہت بڑا اس وقت وجہ نزاع ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، مسلمان باہم آپس میں ان کا بھی رویہ کوئی مثالی رویہ نہیں رہا۔ آپس میں کفر کے فتوے، قتل کی دھمکیاں، ایک دوسرے مسلمان کو نہ دیکھ سکنا اور نہ دیکھنے کی تمنا، اور انتہائی زیادہ برا جاننا، یہ دنیا میں عام سا رواج ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنوں کے ساتھ چھوڑے غیروں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ آپ نے پوری زندگی کا آپ کا مشن تھا اسلام کی تبلیغ، اور اسلام کی تبلیغ میں آپ نے کیا رویہ اختیار کیا، اور جنہوں نے آپ کی تبلیغ کے مطابق اسلام اور ایمان کو قبول نہیں کیا ان کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا۔ اور تیسری چیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کی ان کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے جو وجہ نزاع، وجہ جھگڑا بنی ہے، وہ آپ کی تعلیمات۔
میرے آقا سب کو پتہ ہے کہ نبوت سے پہلے آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے، 10 دن 15 دن مہینہ پانی لیا، ستو لیے، کھجورے لی، مہینہ بیٹھے وہاں پر غار میں، جنگل میں، پہاڑ کے اوپر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کو گمراہی سے کیسے نکالوں، ان کو میں کس طرح بتاؤں کہ یہ راہ راست ہے اور یہ راستہ صحیح نہیں۔ 16 سال آپ کا یہی رویہ، اللہ پاک نے وہیں آپ کی طرف جناب جبریل کو بھیجا، جبریل امین آ گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے، پارچہ ساتھ تھا، اس سے پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو ان کتابوں کو دیکھ کر نہ پڑھ نہیں سکتا، میں نہیں پڑھ پاتا، یہ آپ کا کمال تھا تاکہ کوئی یہ آدمی نہ کہہ دے سابقہ کتابیں پڑھی، ان کا خلاصہ بنا کر آگے پیش کر رہے تعلیمات، آپ الفاظ پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، اور یہ آپ میں کمال تھا۔ اب اگر کوئی انسان نہیں پڑھتا، نہیں لکھ سکتا، یہ اس کے لیے نقص ہے، لیکن آپ کا نہ پڑھنا اور نہ آپ کا لکھ سکنا یہ آپ کا کمال ہے، تاکہ آپ کی تعلیمات میں کسی قسم کا کسی کو شک شبہ نہ پڑے۔ جناب جبریل امین نے آپ کو اپنے بازو میں لیا، دبایا، چھوڑا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ وہیں سے اٹھے، یہ دسمبر کا مہینہ تھا، تاریخیں بتاتی ہے دسمبر کا مہینہ تھا، جب کہ آج مہینہ آنے والا ہے، سخت سردی کا مہینہ، کوئی سردی کا اثر تھا اور کوئی خوف کا اثر کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ گھر میں آئے، آپ نے سیدہ خدیجہ کو آ کر کہا اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے اور مجھے ڈر سا محسوس ہو رہا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر بندگی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پاکیزہ ذہن، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ جسم، ہو سکتا ہے کہ اس کی بنا پر کہیں جو کاہنوں کے پاس شیاطین آتے ہیں اور ان کو وہ اپنی مدد دیتے ہیں، کوئی ایسے سوچ نہ بن گئی ہو۔ سیدہ نے کہا نہیں اللہ کے لیے، آپ کو اللہ پاک نہیں چھوڑ سکتا ہے، کہ جنوں کا ساتھ آپ کو کیسے ہو سکتا ہے، جنوں کا ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے یہ سارا واقعہ فرمایا کہ مجھ پر چادر ڈال، کمبل ڈال، چادر ڈال، زمبلونی سردی لگ رہی مجھے۔ صبح کو آپ نے ارادہ فرمایا کہ آپ اپنی چچا کے بیٹے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے جائیں۔ یہ قریشی تھے اور پھر یہ عیسائیت اختیار کر گئے تھے اور دین حنیف پر صحیح دین۔ صبح کو آپ کے دوست آپ کے گھر پر آئے، جناب ابو بکر، دلوں کو دلوں سے رابط کیے، یہ آپ کے دوست تھے، نبوت سے پہلے تھے۔ سیدہ خدیجہ نے ان کو بتایا کہ اس طرح آپ کو کل واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان کو نہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جائیں، وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، وہ آپ ان کو بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ ورقہ کے پاس چلے گئے، آپ نے فرمایا کہ اس طرح میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسی طرح ہوا ہے، انہو الناموس الذی نزل علی موسیٰ، تو میں پھر بشارت دیتا ہوں آپ کو کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے جناب موسیٰ پہ وحی لے کر آیا، پھر تو آپ اللہ پاک کی نبوت آپ کو ملنے والی ہے۔ اب خوف کر رہے ہیں، یہ تو وہ فرشتہ ہے جو جناب موسیٰ پہ وحی لے کر آیا، کاش کہ میں اس وقت اکون جلداً، توانا ہوں، مضبوط ہوں، جس وقت آپ کی قوم آپ کو تکلیف دے گی اور اس مدینہ مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ آپ نے فرمایا عوام خریجیہ، مجھے نکالیں گے؟ میں تو غریبوں کی مدد کرتا ہوں، یتیموں کی مدد کرتا ہوں، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، بھولے ہوئے رستے والوں کے رستے پہ لگاتا ہوں، میں نے اپنا پورا سرمایہ خرچ کر دیا ہے عام لوگوں پر۔ ورقہ بن نوفل اس وقت نا بڑھیپے میں جا کر نبینے ہو چکے تھے، کہنے لگے بات یہ ہے آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر پیغمبر کا ہے، جس پیغمبر نے بھی
اللہ کے پیغام کو لے کر اپنی قوم پہ آیا، ہر پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا، کاش کہ کوئی توانا ہو اور میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس کے بعد 3 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ انتہائی زیادہ شوق رکھتے تھے، وہ نہیں آ رہا۔ بس اوقات آتا ہے کہ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھتے کوشش کرتے میں اپنا آپ کو گرا لوں، اس محبت میں، اس چاہت میں، شوق میں کہ اب وہ کیوں نہیں آ رہا پیغام والا۔ پھر 3 سال کے بعد جا کر پھر آیا، یا ایھا المدثر، اقرا سن کر اپنے اوپر چادر اڑنے والوں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ تبلیغ کا حکم ہو گیا۔ ان 3 سالوں میں آپ عبادت کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، لیکن تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ لوگ تعجب کرتے یہ کیا کرتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا کیونکہ تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ تبلیغ میں تنگی اس وقت انسان کو آتی ہے جس وقت باطل کو ہاتھ ڈالو، غلط رویے کو آپ مت روکو، پوری زندگی آپ کو کچھ نہیں کوئی کہے گا، پوری زندگی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، لیکن جس وقت آپ باطل منکر اس کو ہاتھ ڈالیں گے، اس میں تنقید کریں گے، اس سے روکیں گے، اب آپ کے راستوں کو بھی روکا جائے گا، آپ کے ہاتھوں کو بھی روکا جائے گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا قم فانذر، لوگوں کو متنبی کیجیے۔ اب کیسے متنبی کریں، پوری قوم بتوں کی پجاری ہے، کس کو کہیں کہ یہ نہ کرو، باپ دادے کا دین ہے، اس کو چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہے اور کسی کو چھڑانا بڑا مشکل ہے۔ آپ اسی گفتگو میں جبریل امین آئے وحی لے کر، فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، آپ کو جو آرڈر دیا جا رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کو کر گزریے اور ان جاہل اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے، یہ ذمہ داری سنبھالنے کی ہے۔ کھانا پکایا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے علی جاؤ نا کو کھانے کی چیزیں لے آؤ، مٹی سے کھانا پکانا ہے، ہمیں دعوت کرنی ہے چاچا تاؤں کی۔ کھانا پکایا، دعوت دی، یہ بھی چیز مشروع ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ دعوت پیش کرنی ہے کسی کو، چائے پلا دو، کھانا کھلا دو، ناشتے پہ سب بلاؤ اس کو، اگر آپ واقعی آپ کے دل میں اس کی ہدایت کے لیے کچھ چاہتا ہے۔ کھانا کھلایا، بہت سارے لوگوں نے کھانا کھایا، چچا جان کہنے لگے معلوم ہوتا ہے جادوگر ہے، تھوڑا سا کھانا تھا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا، جادوگر لگتا ہے، اتنی برادری ساری برادری کھا گئی ہے، کھانا تھا سب کا۔ آپ نے گھبرائے ایسے تھے کہ میں آپ نے کو اس نے تو پہلے ہی مجھ پر فتویٰ لگا دیا، اب میں ان کو دعوت کیسے دوں، اس نے پہلے کہہ دیا جادوگر، آپ نے دعوت نہیں دی۔ دوسرے تیسرے دن پھر آپ نے دعوت دی۔ آپ فرمانے لگے لوگوں بات یہ ہے، حل وجدتم صادقا نکالا، پہلے مجھ کو بتاؤ تم نے پوری زندگی مجھ 40 42 43 سال تک میں زندگی گزار دی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، بچپن کی زندگی، شرارتوں کی زندگی، جوانی کی زندگی۔ جوانی ہر بشر میں مایا الزام ہوتی ہے، نگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے، وہ بھی میں گزار چکا ہوں۔ حل وجدتم صادقا نکالا، سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے بڑی ازمائش میں آ کر دیکھا، تم تاجر بھی ہو، تجارت بھی تم نے کی، بکریاں تم نے چرائی، جوانی گزاری، ہم نے بڑی مرتبہ تجربہ کر کے دیکھا، لیکن ہر مرتبہ آپ کو سچا اور وعدے کا پورا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے اگر میں کسی سے دھوکہ کروں تم سے دھوکہ نہیں کر سکتا، تم میری قوم ہو۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھ کو نبی بنایا، پیغام دیا ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے۔ پھر چچا جان کھڑے ہوئے، لہٰذا دعوت نا وہ پتر تو دعوت کھول دیا، سیس کر کے کھول دیا تبلیغ واسطے۔ ابو لہب، یہ اس آدمی نے پھر پوری زندگی اپنی اس عداوت کے ساتھ ہی وفا کی اور ہر موقع نہیں جانے دیا کب بھی آپ کو گزن پہنچا سکے۔ میرے آقا یہاں پر تبلیغ کرتے تھے،
اللہ پاک کا حکم تھا۔ لیکن تبلیغ میں آپ نے کبھی بھی رویہ ایسا اختیار نہیں کیا ہے کہ کسی انسان کو نالا ہونے کا موقع دے۔ آپ یہ ہوا اب مکہ مکرمہ میں آپ بات کرتے تھے تو آپ پر آوازیں بھی کسی جانے لگے، کیونکہ آپ نے بتوں کی نفی کر دی۔ نبی کہہ دیا تھا آپ نے آپ کو یہ غلط ہے بھائی، یہ غلط ہے، تم ابراہیمی ہو، ابراہیم لوگ بت شکن تھے، تم بتوں کی بات کر رہے ہو، تم کیسے ابراہیمی ہو؟ یہ تو کسی شرع میں بھی جائز نہیں۔ کیا یہ تمہاری سوچتے ہیں جب پکارتے ہو؟ کہتے نہیں ہم ان کے آگے درخواست رکھتے ہیں، یہ ہماری اللہ کا فیصلہ۔ آپ نے ان کی نفی کی۔ آپ تھوڑی گڑبڑ شروع ہو گئی۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، پابندی لا کے آپ بیت اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکتے، ہمارے دین کی مخالفت کرتے۔ آپ آتے ہیں، بڑے لوگ اگر تنگ کرتے ہیں، بس اوقات ابو جہل جیسے سجدہ کر رہے نماز میں پڑے ہیں، من ڈیڑھ من کی اوجری اوپر رکھ دی، نہ سر اٹھائیں گے اور پھر ہنسنے لگے، تماشا لگا رہا ہوں۔ آپ بیت اللہ کی احاطے سے باہر نکلتے، بچوں کو کہہ دیا، بچوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، تم جب جانے لگے نا پیچھے سے پتھر مارو۔ اب دیکھا کہ بچے جو ہے نا وہ جس کو پاگل کو دیوانہ ہو نا بازار میں آ جائے، پیچھے سے بچے ان کو چھیڑتے ہیں، دھکا دیتے ہیں یا پتھر مارتے ہیں۔ یہی فیصلہ کر کے جب یہ جانے لگے نا مکہ بیت اللہ سے بات کر کے پیچھے سے پتھر مارا کرو، ادھر نہ آئے۔ بسا اوقات آپ بیت اللہ کے ساتھ ہی ایک گھر تھا ابو سفیان جناب معاویہ کے والد گرامی، آپ فوراً اس کے دروازے میں اندر ہو جاتے پتھر تاکہ نہ لگے۔ ابو سفیان باہر نکل کر بچوں کو بھگا دیتے، وہ شرارت کرتے ہو، وہ کیوں مارتے ہیں؟ پھر کہنے لگا محمد جب بھی تم کو بچے تنگ کرے نا اس طرح تو آپ بغیر کسی اجازت کے آپ میرے دروازے میں اندر آ جایا کریں تاکہ پتھروں سے بچ جائے۔ آپ بڑے محسن تھے، احسان شناس بڑے تھے، احسان شناس۔ فتح مکہ ہوا، آپ نے فرمایا وہ حویلی اور وہ گھر جو میرے لیے کھلا رہتا تھا، جس وقت ابو سفیان مسلمان بھی نہیں تھا پھر بھی اس نے اپنا دروازہ کھولا۔ آج بھی اگر کہ ابو سفیان اپنے جملہ خاندان کے ساتھ ایمان نہیں بھی لایا تو جو انسان ابو سفیان کو اس گھر میں داخل ہو جائے ہم اس سے جنگ نہیں کریں، اس کو دارالامن قرار دیا۔ آپ احسان کا بدلہ انتہائی زیادہ بہتر انداز سے دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے تبلیغ کی اس جگہ پر 13 سال تبلیغ کی، لیکن بات جو نبوت کی عام تعلیمات تھی اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہوئی۔ اللہ پاک نے آپ کو اجازت دے دی مدینہ منورہ میں، یہاں آپ نے کچھ اپنے ساتھی کو اجازت دے دی نجاشی کے پاس چلے جاؤ۔ نجاشی کا یہ مسئلہ تھا، ایک مرتبہ اس کے اپنے خاندان میں بادشاہ کا خاندان تھا، جھگڑا ہوا تو اس کو پناہ ملی تھی عرب میں بدر کے جگہ پہ آ کچھ سال یہاں پر رہا تھا اپنے خاندان سے لڑ کے، عربوں نے اس کی تواضع مہمان نوازی، اس کے ذہن میں بھی یہ تواضع تھی، احسان تھا کہ مجھ پر انہوں نے احسان کیا تھا، اب عرب میرے پاس آ کر پناہ لینے کے لیے آیا، آپ نے کو خط لیا تھا نجاشی کے پاس جاؤ، اس کو کہا سنا ہے آپ اچھے ہیں، رحم دے لیں، ہمارے پاس سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کو اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت دیں، حل جزاء الاحسان الا۔ پھر وہ لمبا واقعہ ہے، مکے والوں نے آدمیوں کو بھیجا کہ ان کو ہماری سپرد کر دو، پھر آپس میں لے دے ہوا بہت زیادہ، پھر آپس میں فیصلہ کیا ہمیں لوگوں کو نہیں جانے دینا، یہاں تک ایک سین مکمل ہوا۔ اب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر آتے ہی آپ نے ایک دستاویز لکھی جس میں 60 سے 64 سکے تھیں، یہاں پر تھے مسلمان، غیر مسلم اور یہودی۔ آپ نے فرمایا ہر ایک کو مذہب کی آزادی ہو، کوئی انسان کسی کی مذہبی رسومات میں دخل اندازی نہیں کرے، اگر کسی انسان پر یہاں پر حملہ ہوتا ہے تو سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اگر کسی سے غلطی سے کسی دشمن کا کوئی مارا گیا بندہ تو سارے مل کر اس کی دیت کے پیسے بھریں گے۔ 64 سکوں کے ساتھ آپ نے یہاں پر امن کے ساتھ زندگی کی ابتدا کی مکہ مدینہ منورہ میں، جہاں پر کہ ہمیشہ لوگ لڑتے رہتے تھے، اوس خزرج آپس میں لڑتے تھے اور یہودیوں نے اپنے سود کی بنا پر ان کا اپنے جال میں سمایا ہوا تھا۔ یہاں پر ایک نئی زندگی تھی،
آپ نے قرآن پاک نے بار بار بیان کیا ہے مسلمانوں تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور وہ لوگ مشرک ہیں، ان سے دوستی نہ کرو سوائے ان لوگوں کے جو تم کو اپنے گھروں سے نکالنے یا ظلم میں جنہوں نے نہیں کیا اور ظلم کرنے میں تمہارا ساتھ نہیں دیا، ان سے آپ دوستی کریں، ان سے آپ تعلقات رکھیں، لیکن جو تمہیں ہجرت پر مجبور کریں، تمہارے خلاف ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھانے والوں کا تعاون کریں، ان سے تم ہرگز دوستی ایمان کے منافی ہوگی۔ یہاں پر میرے آقا علیہ السلام تبلیغ کرتے کر یہاں تشریف لے آئے، یہاں آپ نے مخالفین سے کیا رویہ اختیار کیا، آپ کی زندگی مبارک دیکھیں، یہاں پر آپ ایک حکمران کے روپ میں ہیں، اور ان شکوں میں یہ بھی لکھا تھا اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو فیصل کون ہوگا؟ فیصل جناب محمد رسول اللہ، یہ طے ہوا تھا اس میں۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے مخالفین، یہاں منافق بھی تھے، مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، آپ نے کس طرح پرامن طور پر یہاں سے 10 سال میں پوری دنیا میں پھیلنے والا انقلاب، رستے میں آنے والی رکاوٹوں کو آپ نے رکاوٹ نہیں سمجھا، آپ نے سمجھا نہیں کہ اس رکاوٹ کو دور کریں گے تو گزر جائیں۔ آپ کبھی سیلاب کو دیکھیں، جب سیلاب آتا ہے نا آگے چٹان آ جاتا ہے، چٹان پانی اپنا رستہ علیحدہ کر کے پھر باہر لیتا ہے، یہ نہیں کہ چٹان کو اٹھاؤ گے تو آگے جائیں گے، نہیں، پانی اپنا رستہ دوسری طرف سے کراتا ہے۔ میرے آقا نے اسی طرح کیا ہے، اپنے مخالفین کو اپنے سامنے چٹان نہیں بننے دیا، آپ ان کو چھوڑا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے آپ پھیرنے اپنا رستہ بنا کر آپ چلتے۔ مدینہ منورہ میں یہودی بھی تھے جنہوں نے پوری آپ کی مخالفت، آپ ان کے ساتھ گہرے تعلق رکھتے، اس کے باوجود آپ مدرسے میں چلے گئے، ان کے پورا یہودی تم کو علم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہمارے پیغمبر کے نبی ہونے پر اس طرح اعتماد ہے، ان کو یقین ہے جس طرح اپنے بیٹے کے بارے میں انسان کو ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کی طرح۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کبھی بھی دشمن کی بنا پر یا دشمنی کی بنا پر اپنی تبلیغ کے سامنے رکاوٹ نہیں آنے دی، اور یہ آپ کی زندگی کا منشور تھا۔ آپ نے کبھی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھی، دشمنی ہے تو صرف دین کے لیے، اور اگر کسی انسان نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے لیکن دین کے معاملے میں اگر وہ انسان پیچھے آ گیا ہے، ہٹ گیا ہے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ وحشی جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا ظلم، حدیث میں آتا ہے آپ نے کبھی ہچکی لے کر نہیں روئے تھے، لیکن اس وقت آپ ہچکی لے کر روئے جس وقت سیدنا حمزہ کا اللہ کا شیر، پیٹ پھٹا ہوا ہے، کلیجہ چبایا ہوا ہے، ناک ہونٹ کان کاٹے ہوئے، اللہ کا شیر، آپ ہچکی لے کر ہوئے، لیکن وہ انسان جس نے یہ کام کیا تھا مسلمان ہوا، آپ نے ذرہ برابر یہ توقف نہیں کیا کہ آپ کا ایمان قبول نہیں، اس لیے کہا کہ دشمنیوں کو ذاتی دشمنی نہیں بناتے، تبلیغ میں رکاوٹ ہے تو پھر آپ مجھ سے دعوت ہے، مگر نہیں، کوئی واشی کو معاف کر دیا، ہندا کو معاف کر دیا، جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کاٹے تھے، ہونٹ کاٹے، ناک کاٹا، جگر کو پارا پارا کیا، اسلام قبول کر لیا، قبول ہے، واشی کو معاف کر دیا، ہندا کو معاف کر دیا، ابو سفیان کو معاف کر دیا، ابو جہل کے بیٹے کو معاف کر دیا، اس لیے کہ دعوت صرف کس چیز کی تھی؟ تبلیغ، جو اس کا مخالف نہیں رہا اور اس نے قبول کر لیا ہے ذاتی طور پر اس کے ساتھ کوئی دشمنی۔ مدینہ منورہ آئے، ایک مرتبہ یہودی نے، ایک عورت نے آپ کی دعوت، بونی ہوئی بکری پیش کی، دشمن سے آپ اس کو قبول کرتے تھے، آپ کھانے لگے، نوالا منہ میں ڈالا، آپ نے فرمایا مجھے اس نے بتایا ہے کہ یہ زہر والی ہے،
دوستوں کو کہا ہاتھ اٹھا لو، اس کو بلایا، فرمایا سارے یہودیوں کو خیبر والوں کو جمع کرو، سچ سچ بتاؤ۔ وہ کہا یہ ہم نے اس میں زہر ڈالا ہے تاکہ ہم دیکھیں اگر تو یہ پیغمبر ہے تو اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اگر یہ بادشاہ ہے تو جان چھوٹ جائے گی، اگر پیغمبر ہے تو سرسد کرے گا۔ ارے یہ بتاؤ تورات یا انجیل یا قرآن پاک یا دنیا کی کسی شریعت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ پیغمبر پر زہر اثر نہیں کرتا، پیغمبر پر ہتھیار اثر نہیں کرتا ہے؟ یہ ان کی ایک دشمنی کا انداز تھا، مگر یہ بات جھوٹی ہے۔ تورات میں لکھا ہے پیغمبر پر زہر اثر نہیں کرتا، کہیں ہے انجیل میں ہو یا کسی جگہ پر صداقت کی نشانی اور جھوٹ بولا انہوں نے، میرا آقا علیہ السلام ان کو چھوڑ۔ ایک صحابی شہید ہو گئے اس زہر میں، اس کے قصاص میں پھر اس عورت کو آپ نے قتل کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لبید بن اسم جادو کر دیا، بڑی پریشانی سے جبریل امین آئے، آخری صورت نازل ہوئی، پتہ چل گیا صحیح ہو گیا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کو ہم قتل کر دیں، لبید بن اسم کیوں اس نے زیادتی کی بلا وجہ۔ آپ نے فرمایا ہمیں اللہ پاک نے شفا دے دی ہے، ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی، ہم کو اللہ پاک نے شفا عطا کر دی ہے، بچنا نہیں اس کو۔ آپ کا دشمن سے سلوک بڑا اچھا بشرطے کے تبلیغ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ آپ کی دشمنی لوگوں سے صرف اس لیے تھی کہ وہ جہنم میں نہ جائیں۔ اپنا تو لوٹا ہے، اپنا تو لوٹا ہے، پہاڑوں نے نشیمن، صد شکر کی بجلی کا احسان بنا۔ ہم جھگڑوں میں پڑے ہیں، ایک کلمہ گو کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، صرف فروئی اختلاف۔ تو میری مسجد میں نہیں آؤ، میں تیری مسجد میں نہیں آؤں گا، میری مسجد پاک ہوتی ہے، تمہاری مسجد پاک ہوتی ہے، یہ اذان سنو یہ اذان نہ سنو، اس کو سلام کرو، اس کو ارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو کلمہ حق ہے، آپ کی سیرت اس کے منافی ہے۔ یہودی آئے، آپ تشریف فرماتے ہیں، السلام علیکم، سیدہ عائشہ بھی بیٹھی تھی، کہنے لگی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا عائشہ عرف کی نرمی اختیار کرو، اللہ پاک رفیق ہیں، بڑے نرم ہیں۔ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے نہیں سنا کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا تھا السلام علیکم آپ پر موت ہو۔ اب میں عائشہ میں نے سن لیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا وعلیکم، اگر میرے لیے بددعا ہے تو پر بھی اللہ پاک میری قبول کرتا ہے، ان کی نہیں قبول کرے گا، لیکن نرمی کا رویہ۔ یہودی آیا بیٹھا، جان بوجھ کر ناک میں انگلی ڈالی، چھینک آئی تاکہ آپ کہیں یرحمک اللہ، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ دل کا جوڑ بتا دیتا ہے حق اور باطل، حق کی تعلیم اللہ پاک کی کتاب۔ دیکھیے یہ احسان عظیم اللہ پاک کا کیا مطلب، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اور اس ذکر کی تشریح قرآن پاک وانزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنا ذکر آپ پر اتارا ہے، ہمارے پیغمبر آپ نے اس کی تبیین کر دے، وہ تبیین اور یہ اس کی ضمانت قیامت تک اللہ پاک نے دے دی، کو مانے یا نہ مانے اپنے دلوں کو اپنے ذہنوں کو نیوٹرل رکھو، کھلا رکھو، قبول کرو اس چیز کو۔ ان یہودیوں کو معلوم تھا، کہتے ہیں چھینک لی تاکہ آپ کہیں یا رحمت اللہ، اللہ آپ کا رحم فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، میرے دوست اللہ پاک تجھ کو ہدایت دے، اللہ پاک تجھ کو ہدایت عطا فرمائے۔ بچہ یہودی آپ کے گھر میں آتا ہے، خدمت کرتا ہے، آپ نے نہیں کہا تھا نپاک ہو، بیمار پڑ گیا، معلوم ہوا کہ بیمار پڑ گیا، کئی دن سے آیا، گھر میں چلے گئے، سید کائنات کل جہان میں سردار خاتم النبیین، کوئی چھوٹا عہدہ ہے آپ کے پاس؟
اشرف المخلوقات کے سب سے بڑے سردار، دنیا کے بھی آخرت کے بھی، ایک چھوٹا سا بچہ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر جائے۔ اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں آتے کہ غریب ہیں، کمزور ہیں، ہمارا اس سے بہن سے جھگڑا ہے جی، ہم اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے۔ اور ان یہودیوں سے بڑا جھگڑا تھا کوئی آپ زہر دی جنگ کی، پورے عرب کو اٹھا کر جنگ ختم میں آگے غلاب کر دیا، لیکن اب گھر میں بھی نہیں ہے۔ بیٹا کیا حال ہے؟ سخت بخار تھا، بیٹھے تیمارداری۔ آپ نے فرمایا بیٹا قل لا الہ الا اللہ۔ یہ فرق ہے پیغمبر کا اور ہمارا۔ کوئی موقع ملتا ہے دوستی کا، رشتہ داری کا، احسان کا، تو سب سے بڑی کوشش کیا ہے؟ اس کی جان جہنم سے بچ۔ جناب یوسف علیہ السلام، آدمی دو نے کہا یار آدمی نیک لگتے ہو، ہم ایک خواب آیا، اس کی تعبیر تو بتا دو۔ اب میں کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانے سے پہلے تم کو میں نے اس کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن میرے دوستو میری ایک بات بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد؟ کیا ایک اللہ جو سارے کام کرے وہ بہتر ہے یا آدمی جگہ جگہ جائے؟ ایک اللہ سارے کام کرتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، کاروبار میں برکت بھی فرماتا ہے، عمر لمبی بھی کرتا ہے، مشکلوں سے نکالتا ہے، یا تو انہیں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ارباب متفرقون ام اللہ الواحد، ایک اللہ اور وہ غالب ہے ہر کام پر۔ وہ اچھا ہے یا مختلف جو تم نے بنائے، تبلیغ کی، پھر ان کو ان کا خواب بتایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا اتے ابو القاسم کی بات مان، معلوم تو انہیں بھی تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ میں نے کیا نا اللہ پاک نے انسان اشرف المخلوقات کے دل میں ترازو رکھا ہوا ہے، اگر آدمی نیوٹرل ہو جائے بالکل بغیر تعصب کے، بغیر کسی دشمنی کے، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے اس کو ہدایت دینا ملزم ہے۔ یہودیوں کو اس چیز کا علم ہے۔ آپ نے پھر فرمایا بیٹا قل لا الہ الا اللہ۔ بیٹے نے اپنے یہودی باپ کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ ابو القاسم پتر جو کہندے نے مان لا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے ساتھ ہی بھی دروازہ کر دی۔ آپ اٹھے آئے، آپ نے اپنے صحابہ کو کہا اس کے جنازے کا اور قبر کا اہتمام کرو۔ باپ نے اجازت دی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک رویہ تھا دشمنوں کے ساتھ۔ 60 عیسائی آپ کے پاس آئے، 60 عیسائی نجران سے، ہم نے آپ سے مناظرہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ کافی دن رہے مہمان، کسی نے وعدہ نہیں کر سکتا تم عیسائی ہو، مسجد نبوی عبادت کرتے ہیں وہاں پر، مہمان نوازی کی، بلاخر ہٹ درمی پہ آئے۔ آپ نے فرمایا پھر مبالغہ کر لیتے ہیں، جھوٹے پر تم کہو اگر ہم غلط ہیں تو ہم ملا دو، اور میں کہوں گا میں بھی یہی کہوں گا، اپنی اولاد کو ملا لے تو اپنے آپ۔ وہاں مشورہ کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو پھر ہم تو یہاں پر ہی سارے تباہ ہو جائیں۔ کیا لگے مشورے سے بتائیں گے۔ مشورہ کیا، رات کے وقت باہم مشورہ کیا اور راتوں رات نکل گئے 60 آدمی۔ آپ نے آدمی پیچھے نہیں بگائے، ان کو پکڑ کر لاؤ۔ کسی نے وعدہ نہیں کر سکتا، کسی نے نعرے بازی نہیں کی کہ ہار گئے ہیں، کچھ نہیں ہوا، چلے گئے۔ بلاخر اللہ پاک نے ہدایت کی توفیق بھی دے دی۔ یہ رویہ تھا آپ کا تبلیغ کے لیے، کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی نہیں تھی، دشمنی ذاتی آپ کی نہیں تھی، صرف اسلام کے قبول اور رتبے میں پر، اس کے علاوہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں۔ جنگ میں اگر کوئی انسان، آپ کو چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کے بیٹے کو بھیجا اسامہ، جنگ میں گئے ہوئے۔ ایک آدمی نے کتنے مسلمان شہید کیے، کتنے،
قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جب کسی مسلمان نے دیکھا کہ یہ انسان تو بڑے آدمی شہید کر رہا ہے، اس نے وار اس پر کرنا چاہا، اتنی دیر میں وہ درخت کی اوٹ کے ادھر چلا گیا۔ درخت بھی وہاں سے پہاڑی کتنی ہوتی ہے زیادہ کافی پھیلا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا ہے، جب تلوار اٹھائی اور وہ نیچے تھا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک تلوار کی چمک دیکھی اپنی زبان سے کیا نکلا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس آدمی نے قتل کر دیا اس کو۔ اگر اسلام لانا تھا تو تم نے کتنے آدمی شہید کیے ہمارے؟ واپس آئے، آپ کو کسی نے بتایا اسامہ آپ کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا، اس نے ایک آدمی کو قتل کیا جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، فرمایا اسامہ کیف تفعلون اذا جاء لا الہ الا اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جس وقت لا الہ الا اللہ آئے گا تو اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اسامہ نے کہا لگے سنو، جس وقت اس نے تلوار کی چمک کو دیکھا نا تب اس نے لا الہ کہا تھا، پہلے ہمارے بڑے آدمی اس نے قتل کیا، اور یہ بات اس نے اپنے منہ سے کہی، دل میں نہیں تھا اس کی، ورنہ پہلے کہتا۔ آپ کی دشمنی صرف کس پر ذاتی تھی؟ آپ فرمانے لگے اشفقت قلبہ، اسامہ تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا کہ یہ دلی طور پر کہہ رہا ہے زبانی طور پر کہہ رہا ہے، اشفقت قلبہ، تم نے دل پھاڑا تھا کہ زبان سے کہا، جب اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی مال جان محفوظ ہو گئی۔ اس کے بعد جناب اسامہ کے معیار بن گئے تھے، اگر کسی کے ساتھ لڑنا ہے نہیں لڑنا، صحابہ کرام اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے لڑے کہ نہ لڑے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ان سے لڑ سکتے ہیں مگر نہ انہیں لڑے۔ ہمیں آپ نے پیغام کیا دیا ہے؟ تبلیغ۔ اس کے سامنے اپنی ذاتی دعوت کو مت آنے دیں، لوگوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ آپ کا تعلق صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے صورت دیگر بڑے سے بڑا دشمن زہر دے دی آپ نے معاف کر، سیدنا حمزہ کو شہید کیا آپ نے معاف کر، یہودیوں نے آپ کو نیچے بٹھا کر اوپر سے پتھر کرانا چاہا آپ نے معاف کر دیا، ابو جہل کو آپ نے اس امت کا فرعون قرار دیا، لیکن بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹی مسلمان ہو گئی، آپ نے اسلام قبول کر دیا، ابو سفیان مسلمان ہو گئے، قبول کر دیا، ہندا نے آپ کے چچا جان کا جگر کاٹا، آپ نے اس کو قبول کر لیا، کسی کے ساتھ بھی آپ نے ذاتی دشمنی کو رکاوٹ نہیں بننے دیا اللہ کے دین۔ ہمیں دشمنوں کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، 100% مسلمان ہیں، ان کے ساتھ کم از کم وہی رویہ کم از کم رکھو جو میرے آقا دشمنوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم تو اس سے بھی بہت آگے بڑھ چکے ہیں، یہ دینداری نہیں ہے بھائی، یہ سنت نبوی نہیں ہے۔ سنت نبوی پتہ کیا ہے؟ آپ ابن فرمانے کے ساتھ کو دیکھو، صبح کرو شام کرو، تمہارے دل میں کسی کی عداوت بغض حسد نہیں ہونا چاہیے، اور فرمایا ذالک من سنتی، دیکھو یہ میرا طریقہ ہے، میں کبھی اپنے دل میں کسی کے لیے عداوت و دشمنی اور بغض و کینہ نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی مسلمانوں کے ساتھ خصوصاً اور کافروں کے ساتھ عموماً وہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا۔ واخر دعوانا